وہ اپنا دکھڑا لے کر کسی نیک بندے کے پاس آیا، عرض کی کہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے، کیا کروں؟ نیک بندے نے کہا کہ تم نے اسٹیمپ دیکھی ہے، مہر؟ اس نے کہا جی دیکھی ہے۔ پوچھا کیا جانتے ہو کہ اس پر لکھائی جو ہوتی ہے وہ الٹی ہوتی ہے؟ کہا جی ایسے ہی ہے، لکھائی اس پہ الٹی ہوتی ہے۔ فرمایا کیا بتا سکتے ہو لکھائی سیدھی کیسے ہوتی ہے اسٹیمپ کی؟ کہا کہ جب اس کو کاغذ پہ لگایا جاتا ہے، جب اس کا ماتھا اس اسٹیمپ کی پیشانی کاغذ پر لگائی جاتی ہے تو لکھائی الٹی سیدھی ہو جاتی ہے۔ اس اللہ والے نے کہا کہ اسی طرح تو بھی وضو کر کے مسجد جا، اپنے خالق و مالک کے حضور اپنا ماتھا ٹیک یعنی سجدہ کر، تو تیرے بھی الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اب غور فرمائیے کہ اللہ کی فرمانبرداری اختیار کریں گے، گناہ چھوڑ کر نیکیوں کی طرف جب آئیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ 14ویں پارے میں ارشاد باری تعالیٰ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی اس کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اچھے عمل کرنے کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں تو فائدہ ہوتا ہی ہے۔ ایک بزرگ تھے، کسی نے پوچھا کہ علی جا آپ کا توبہ کرنے کا کیسے ذہن بنا، اللہ کی عبادت کرنے کا کیسے ذہن بنا؟ انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا۔ فرماتے ہیں کہ میں چکی چلاتا تھا، چکی کے ذریعے دانے پیس کے آٹا بناتا تھا۔ رہائش میری گاؤں میں تھی، جمعہ پڑھنے کے لیے شہر میں جانا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات تھی، میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا۔ میرا ایک کھیت تھا، میں نے اس کھیت میں پانی لگانا تھا، چکی پر دانے بھی رکھے تھے، دانے بھی پیسنے تھے، اور اتنے میں میرا گدھا بھی بھاگ گیا۔ بڑی پریشانی ہوئی، اب کیا کروں، اکیلا آدمی ہوں، کھیت کو پانی لگاتا ہوں، گدھا کون پکڑے گا، دانے کون پیسے گا، دانے پیستا ہوں، گدھا کون پکڑے گا، کھیت کو پانی کون لگائے گا۔ اب ایک کام کرتا ہوں تو باقی دو کاموں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ بڑی پریشانی ہوئی، اب کروں تو کیا کروں؟ غرض کہ مجھے دو نقصان ہر صورت اٹھانے پڑ رہے تھے، بہت پریشانی تھی، سوچ سوچ کر دماغ چکراتا کہ کس کام کو کروں، کون سے کام چھوڑوں۔ پھر آخر میں نے دل میں کہا چھوڑو سارے کام، جمعہ پڑھتے ہیں جا کے، فرض نماز ضروری ہے، چلو جمعہ پڑھتے ہیں، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ جمعے کی تیاری میں نے شروع کی، شہر چلا گیا جمعہ پڑھنے، مزے سے سکون سے جمعہ کی نماز ادا کی۔ گاؤں کی طرف واپس جب آ رہا تھا، اپنے کھیت کے قریب سے گزرا، دیکھا کھیت میں پانی لگا ہوا۔ پتہ چلا کہ یہ پانی کس طرح لگا، کس نے لگایا، تو معلوم کرنے پتہ چلا کہ جو ساتھ والا کھیت والا بندہ تھا وہ اچانک صبح صبح اٹھا اندھیرے میں، غلطی سے اس نے اپنے کھیت کی بجائے میرے کھیت میں پانی دے دیا۔ بعد میں جب دیکھا کہ تو میں نے کسی اور کے کھیت کو پانی دیا، پھر اس بعد میں اس نے اپنے کھیت کو پانی دیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا، گھر چل پڑا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا میرا گدھا گھر بندھا ہوا ہے۔ گھر والوں سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہو، گدھا کیسے آ گیا؟ کہا یہ کہیں بھاگ گیا تھا تو وہاں سے بھیڑیا اس کے پیچھے لگا تو اس نے دوڑتے ہوئے گھر کی طرف اس نے دوڑ لگے گھر پہنچ گیا۔ اب میں چکی پر گیا کہ آٹا پیستے ہیں۔ جب وہاں گیا بڑی حیرانی ہوئی کہ آٹا پسا ہوا ہے۔ گھر والوں سے پوچھا کہ یہ آٹا کس نے پیس دیا؟ بولے کہ پڑوسی اپنے دانے پیسنا چاہتا تھا، غلطی سے اس نے ہمارے دانے پیس دیے۔ جب اسے معلوم ہوا تھا ہمارا آٹا وہ ہمیں دے گا، پھر اس نے اپنے دانے پیسے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میرا دل چوٹ کھا گیا کہ کہاں یہ صورت تھی کہ مجھے دو نقصان باہر صورت اٹھانے پڑ رہے تھے، اور کہاں یہ عالم کہ میرے سارے کام ہو گئے۔ بس اسی دن سے میں نے توبہ کر لی اور میں نیک کاموں میں لگ گیا۔ کیا شان ہے، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ بنی اسرائیل کو بغیر مشقت کے من و سلوہ ملتا تھا،
اور اللہ کا حکم تھا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ روز کھانا ملتا تھا، حکم تھا بچا کر نہ رکھو، اللہ نے آج دیا ہے اللہ کل بھی دے گا۔ بنی اسرائیل نے اس پر عمل نہیں کیا، کھانا بچا کر رکھنا شروع کر دیا، یعنی انہوں نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کھانا نہ بچا کے رکھو، انہوں نے اس کا الٹ کیا، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ پہ توکل نہیں کیا، بچا کے رکھنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کل ملے گا نہیں ملے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ من و سلوہ بند ہو گیا اترنا۔ تو معلوم ہوا توکل کرنا، اللہ پاک پر بھروسہ کرنا، یہ نعمتیں ملنے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح اللہ پاک کئی معاملات میں ہمیں فرماتا ہے یہ کرو یہ فائدہ ہوگا، یہ کرو یہ فائدہ ہوگا، رزق بڑھانا چاہتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مال بڑھ جائے گا۔ مال خرچ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ تو جو سمجھدار سیانے لوگ ہیں وہ خوب خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، انہیں پتہ ہے بڑھ جانا ہے۔ امیر ہونے کا شارٹ کٹ ہی ہے اللہ سے تجارت شروع کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ اب جن کو اللہ پہ توکل ہوتا ہے، اللہ اور اس کے محبوب کے فرامین پہ جن کا بھروسہ مضبوط یقین ہوتا ہے، وہ پھر وہ کام کرتے ہیں، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ اور توکل نہ کرنا مشقت میں پڑ جانے کا سبب ہے۔ ہمارے عام طور پر کھانا زیادہ دن تک رکھا جاتا ہے، اور زیادہ دن تک پڑا رہے تو خراب ہو جاتا ہے۔ بعض کھانے تو 1-2 دن میں ہی خراب ہو جاتے ہیں، اس میں فسٹ لگ جاتی ہے جس کو پھپھوندی کہتے ہیں۔ بچاؤ کھانا محفوظ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ جو کھانا خراب ہو جاتا ہے نا، یہ کھانا تب سے خراب ہونا شروع ہوا جب سے بنی اسرائیل نے بے صبری کی۔ اگر اس وقت وہ بے صبری نہ کرتے تو اب یہ کھانا خراب نہ ہوتا، ایسے ہی پڑا رہتا۔ حدیث پاک میں ہے، نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا، نہ کبھی گوشت سڑتا، یہ بنی اسرائیل کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو کھانا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت خراب ہوتا تھا۔ تو یہ ہے بے صبری کی نحوست۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ توکل اختیار کریں، اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، اس کی انشاءاللہ ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب